فضا فرحت النساء کراچی سے وہ کہتی ہیں جی کہ ایک طرف عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی دیگر ممالک سے کم ہے، ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر مہنگائی دیگر ممالک سے کم ہے تو یہ کنٹرول کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستانیوں کو مفت چیزیں دینا چاہتے ہیں؟ بیٹا آپ کا بڑا انٹیلیجنٹ سوال ہے، ویری برائٹ، ویری کریٹو۔ اس طرح جملوں کو ڈائسیکشن کرنا ان کی، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، لیکن ایک ٹیکنیکل فلا ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کریں۔ اچھا، باقی ممالک سے کم ہے مہنگائی لیکن کنٹرول کریں۔ اچھا، آپ نے نقطہ بڑا اچھا پکڑا ہے، لیکن اس کو فردر کینڈے میں لانے کے لیے مطلب اس طرح میں اس کو انٹرپریٹ کروں گا کہ باقی ملکوں کی نسبت مہنگائی کم ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کہا ہے دیگر ممالک سے کم ہے، لیکن یہ نہیں کہ مہنگائی ہے ہی نہیں، لیکن جو کم ہے ہم اس کو مزید کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو میرے نزدیک تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے۔ تو مفت تو ظاہر ہے زندگی میں there is nothing known as a free lunch۔ تو باقی میں پہلے بھی ابراہیم بٹ صاحب میں اسلام آباد سے ان کے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ جو گھاؤ، جو زخم جتنا پرانا ہوگا اس کے علاج میں بھی اسی حساب سے وقت لگے گا۔ تو اس ملک کو پہنچایا گیا ہے 35-40 سال بڑی محنت کر کے۔ میں ایک زمانے میں یہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان ایک ایسے جسم کی مانند ہے جس کے ہر مسام میں اسٹرا ڈال کے، اسٹین لیس اسٹیل کے اسٹرا ڈال کے اس کا خون پیا جا رہا ہے۔ اب نہیں، 4 سال پہلے نہیں، 20-25 سال سے چیخ رہا ہوں، بلکہ شاید 30 سال، شاید نہیں یقیناً 30 سال۔ کبھی پرانی خبریں کی اور پھر باقی جن اخباروں میں رہا ہوں، فائل اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو تھوڑا میرا خیال ہے حوصلہ، اس کے علاوہ چارہ کیا ہے۔ اقدس نذیر ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے سابق رہنما جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ جہانگیر ترین عمران خان کو گھر چلانے کے لیے ماہانہ 50 لاکھ روپے دیتے تھے۔ آپ کے خیال میں سابق رہنما کے اس الزام میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ کا بھی تحریک انصاف کے درینہ رہنماؤں بالخصوص جہانگیر خان ترین سے گہرا تعلق ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین عمران خان کو واقعی خرچہ دیتے تھے؟ دیکھیں اکبر صاحب، ایک بات پہلے میں آپ کو بتا دوں، میرا تعلق بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بٹ میری زندگی میں کوئی تعلق، چاہے میری اولاد ہو، چاہے میری اولاد ہو، میری انٹیگریٹی کی کاسٹ پہ نہیں ہو سکتا۔ میں رائٹ آف کر دوں گا۔ میرے لیے ہر تعلق ثانوی ہے۔ سب سے پہلے بندے کا ضمیر ہوتا ہے، اس کی خودداری ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور یہ امی محاورہ نہیں ہے، ریالٹی ہے، روز دیکھتے ہیں ہم۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جو مرضی کر لو، 100 سال زندہ رہ لو گے، 200 سال بھی کیا ہے، نہیں، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف مائی انٹیگریٹی۔ میرے لیے وہ میرا دین ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تعلق بالکل ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ناجائز ہوگا، بہت گھٹیا پن ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب کی تردید کے بعد بھی کوئی بندہ یہ سوچے۔ اس کی وجہ ہے جہانگیر ترین کے تعلقات تو کب کے اجڑ چکے ہو۔ اچھا، دیٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ اگر اس بات میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی
تو کیا سوٹ کرتا جہانگیر ترین کو؟ خاموشی. He didn't have to go out of his way to contradict. نہ کوئی تعلق رہ گیا، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات. جب کی بات کر رہے ہیں تب عمران خان وزیر اعظم بھی نہیں تھا. تو وہ چونکہ ایک آنریبل آدمی ہے، رسپیکٹیبل آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، فوکسڈ آدمی ہے، بہت محنتی آدمی، بہت محنتی آدمی. میں بہت عزت کرتا ہوں محنت کرنے والوں کی جو اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں بیک گراؤنڈ. پاکستان کے سپر سٹارز ہوتے تھے سنتوش کمار صاحب، میں سنتوش بھائی کہتا ہوں ان کو، درپن صاحب. اپنے زمانے میں جتنا عروج ان لوگوں نے دیکھا ہے شاید ہی کسی کو. درپن صاحب کی اہلیہ تھی نیر بھابھی، نیر سلطانہ ان کا نام تھا. تو سبیہ خانم تھیں سنتوش بھائی کی اہلیہ، سبیہ بھابھی کہتے تھے ان کو، آج بھی. ان کے بھائی ہیں، ایک بھائی تھے ایس سلیمان، پاکستان کے ٹاپ کے فلم ڈائریکٹر، بہت ہی سویٹ آدمی، سارا خاندان ہی بہت اچھا. ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں سید منصور عباس، درپن بھائی کا اصلی نام تھا عشرت عباس. تو میرا ان کے ساتھ، چونکہ منصور میرا بہت پیارا بہت پرانا دوست ہے. سو منصور was once associated with جہانگیر ترین جب جہانگیر ترین یہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے تھے. میں نے جس طرح اس آدمی کو کام کرتے دیکھا ہے، وہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے اور یہ ہے اور سب کچھ، مزدوروں کی طرح کام کرتے دیکھا میں نے. اس طرح کہ وہ واپسی پہ میرے پاس رک کے جاتے تھے. میرا گھر ہے، ایک فارم ہاؤس ہے سندر رائے ونڈ روڈ پہ، جو ملتان روڈ سے وہ رائے ونڈ کو جاتی ہے، اس کے اوپر ہے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ. وہیں میں نے ایک چھوٹا سا گاؤں کچھ دوستوں کو مشتمل آباد کیا تھا، اس کا نام ہے بیلی پور. میرا گھر وہاں تھا، اب بھی ہے، لیکن ہم بچوں کی تعلیم کے لیے ذرا ہمیں ادھر کھسکنا پڑ جائے. تو جو حال ہوتا تھا منصور کا بھی اور جہانگیر ترین کا بھی، تو میں سوچتا تھا کہ پروردگار اس آدمی کو اللہ پاک نے کیسا دل دیا ہے، جو ایک کام کر رہا ہے اس کو اپنا ذاتی کام سمجھ کے کر رہا ہے. ٹھیک، اس پارٹی کے لیے اس نے بہت کچھ کیا. اور اب جہانگیر ترین جیسا آدمی تعلقات کی کشیدگی یا خاتمے کے بعد باہر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے، میں نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا، تو میں نہیں کسی کی سنتا، الٹا غصہ چڑھے گا میرے جیسے بندے کو. اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے بڑی بےہودہ بات ہو ہی نہیں سکتی. یا معصومیت میں جج صاحب کنفیوز کر گئے ہیں پارٹی پہ ہونے والے خرچ کو عمران خان کے خرچ کے ساتھ. عمران خان کا خرچ 50 لاکھ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات ان دونوں کی ہے بٹوین دا 2 میرجز. ریحام کے ساتھ تو ان کی انفارچونیٹلی بہت جلدی ختم ہو گیا. تو تھرو آؤٹ وہ اکیلا آدمی، نہ اس کا ایشو کپڑا، نہ اس کا ایشو جوتا. ہمارے کامن فرینڈ تو خیر میں نہیں کہتا، میرے دوست ہیں اور عمران کے بھی دوست. تو میں عمران کو دوست، میں نے کبھی، آپ جانتے ہو میں نے کبھی یہ نہیں کہا. شناسائی ہے ہماری، جان پہچان ہے، نتھنگ مور. تو وہ مجھے، وہ انگلینڈ کے زمانے سے، وہ واقعی پرانا ان کا تعلق ہے. تو بتاتے کہ جب پتہ نہیں کوئی ماڈلنگ کی عمران نے ایک زمانے میں، تو کو کوپنز وغیرہ ملے، پتہ نہیں کتنی دیر کی شاپنگ کریں گے، سارے دوستوں کو دے دیے. ایک بندہ جس کے پاس تیسرا یا چوتھا جاگر کبھی نہیں ہوا، اس کے گھر کا خرچ بتانا 50 لاکھ. عقل کو ہاتھ مارو نہ، وہ کسی کو چاہے پوچھے. وہ امریکن امبیسڈر گیا، اس نے وہ ٹکیاں سی پکڑ کے اس کے آگے رکھنی، وہ پتہ نہیں کیا جو پیکٹ میں ہوتا، پتہ نہیں کیا کہتے اس کو، کہ خود ہی چھیلو تو خود ہی نکالو بسکٹ اور یہ چائے پڑی ہے. اس طرح کا آدمی جس نے جس کی ذاتی زندگی جو ہے وہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ زیب نہیں دیتا جب آپ کا کوئی تعلق ہو. میں نے مثال بھی دی ہے اپنے چینل پہ، جیو پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی جب میں گھر سے ناراض ہو کے آیا اس سے پہلے بڑے پرنسلی زندگی ہاسٹل میں گزاری 4-5 سال، تو مجھے میرے دوستوں نے میری دیکھ بھال کی، تو یہ بددیانتی ہو گئی. اور عمران خان جیسے بندے کے بارے میں یہ کہنا
کہ اس کا خرچ 50 لاکھ ہے، کو خدا کا خوف کرو. ایک بندہ جو کسی کو چائے نہیں پوچھتا تھا، یا آفٹر دس میرج کوئی، اس کے بعد میں ملا بھی میرا خیال بہت کم. وہ پھر بلکہ پہلی دفعہ ارشاد بھٹی میرے بھائیوں کی طرح بہت میرے لاڈلے ہیں، بہت پیارے ہیں. ٹی وی پہ آپ نے ان کے کالم اتنے خوبصورت ہیں. تو پہلی بار میں ان کو لے کے گیا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ شروع تو یہ ہے تو بندہ کسی کو چائے نہیں پوچھتا، اور واقعی وہ نہیں پوچھتا. تو اس طرح کے بندے کے بارے میں منہ اٹھا کے کہہ دینا 50 لاکھ، اور کس زمانے کی بات کر رہا ہے؟ کم از کم 5-6 سال پرانی بات تو ہے نا. 50 لاکھ روپیہ گھر کا خرچ، مطلب چھوڑیں. دکھ ہوا مجھے، کیونکہ میرا ان کے بارے میں اوپینین بہت اچھا تھا، اور اب بھی ہے. شاید وہ کنفیوز کر گئے ہیں، ایج کا بھی پرابلم ہوتا ہے. میں بیل دیتا ہوں ملازم آنے تک مجھے بھول گیا ہوتا ہے میں نے کیوں بلایا تھا. میں پوچھتا ہوں یار میں نے تجھے کیوں بلایا تھا؟ وہ ہنستے ہیں آگے سے. اب میں نے ایک عادت کر لی ہے، میں میرے سامنے جو کلپ بورڈ ہوتا ہے میں لکھ لیتا ہوں کہ اس کے آنے تک، ملازم کے آنے تک ظاہرہ کوئی 1-1.5 منٹ تو لگتا ہے آنے. تو میں پھر نا اپنا کلپ بورڈ دیکھ کے کہتا ہوں کہ یار چائے کا کہنا ہے یا فلاں جو بھی کام. تو پتہ نہیں ایج کا آئی ڈونٹ نو. بہرحال یہ فضول بات ہے، یہ لاجیکلی غلط ہے.